بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال پر ایک تفصیلی نظر. آج ہے 2 جون اور دن ہے سوموار کا. ایک امپورٹنٹ اور اہم ترین بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا دشمن نمبر 1 کون ہے؟ نریندر مودی کے یار یا پھر عمران خان؟ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی ترجیحات کیا ہیں؟ وہ کیوں عمران خان صاحب کو دشمن نمبر 1 تصور کرتے ہیں؟ اور کیوں ابھی تک وہ اپنے ذاتی پولیٹیکل ایجنڈے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کو سلامتی کے، یکجہتی کے بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں اور بھارت ہمارے سر پر کھڑا ہے. جنگ بندی ایک فریب ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے. اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ جنگ بندی نہیں ہوئی. پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں، پاکستان کی سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے افسر شہید ہو رہے ہیں اور ہمارے فورسز کو، ہماری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہماری جغرافیائی حدود کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور سرحد پار سے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ایجنڈے اور ایک خاندان کو مسلط کرنے سے باز نہیں آ رہے؟ یہ اس سب سے اہم سوال یہ ہے. اس وقت میرے سامنے اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز. اس کی ایک رپورٹ پڑی ہے جی، اور یہ رپورٹ ریسنٹ رپورٹ ہے، یعنی کہ مئی کے مہینے کی. 1 مئی سے 31 مئی تک پاکستان اور بھارت میں بڑھتی ہوئی فوجی کشیدگی کے باوجود پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھی مزید اضافہ ہوا ہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اپریل کے نسبت مئی میں 5% اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. سچویشن یہ ہے کہ مئی میں 85 دہشت گردانہ حملے ریکارڈ کیے گئے، یعنی 30 دنوں میں 85 روزانہ 3 دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اور یہ معمولی نہیں، غیر معمولی واقعات ہیں جن میں 113 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے. ان میں 52 سیکورٹی اہلکار اور 46 عام شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے، جبکہ 11 عسکریت پسند ہلاک ہوئے. اب آپ ذرا ریشو چیک کر لیں کہ عسکریت پسند یعنی کہ دہشت گرد صرف 11 مارے گئے، جبکہ 113 افراد جو ہیں جن میں 52 سیکورٹی اہلکار اور 46 عام شہری شہید ہوئے. یہ بڑی جنگ میں بھی، جو پاک بھارت جنگ ہوئی، اس میں بھی اتنے شہید نہیں ہوئے تھے. اور اپریل میں 85 حملے ہوئے تھے. ان حملوں میں مجموعی طور پر 182 افراد زخمی ہوئے، جن میں 130 عام شہری اور 47 سیکورٹی اہلکار، جبکہ 4 عسکریت پسند اور 1 امن کمیٹی کا رکن بھی شامل تھا. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ 130 ہم نے اپریل میں گنوا دیے پاکستان کے شہری اور 47 سیکورٹی اہلکار گنوا دیے، اور مئی میں 52 سیکورٹی اہلکار ہمارے شہید ہوئے. یہ ہے ہمارے اصل دشمن. اور مئی کے دوران سیکورٹی فورسز کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن میں کم از کم 59 عسکریت پسند ہلاک ہوئے، جبکہ 5 سیکورٹی اہلکاروں نے اپنی جانیں گنوائیں. اس کے علاوہ 7 سیکورٹی اہلکار اور 5 عسکریت پسند زخمی ہوئے. سیکورٹی فورسز نے مختلف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 52 مشتبہ عسکریت پسندوں کو گرفتار بھی کیا. اور مئی 2025 میں دہشت گردانہ حملوں اور سیکورٹی آپریشنز کو ملا کر مجموعی طور پر 172 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئیں، جن میں 57 سیکورٹی اہلکار، 65 عسکریت پسند، 46 عام شہری اور 4 امن کمیٹی کے رکن تھے. جبکہ اس عرصے کے دوران 194 افراد زخمی ہوئے، جن میں 130 عام شہری اور 54 سیکورٹی اہلکار اور 9 عسکریت پسند اور 1 امن کمیٹی کا رکن شامل تھا. اور یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال جو کہ ایک لیٹسٹ رپورٹ میں بتائی گئی ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں تمام تر توجہ سیکورٹی پر دینی چاہیے، قومی سلامتی پہ، قومی یکجہتی پہ اور بیرونی خطرات سے ان پر دینی چاہیے، یا پھر ہمیں داخلی طور پہ محاذ کھڑا کرنا چاہیے اور
ایک سیاسی جماعت کو اور ایک سیاسی لیڈر کو کرش کرنے کے لیے ساری توانائیاں ادھر صرف کر دینی چاہیے، جبکہ یہ بھی سامنے آ چکا ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان تحریک انصاف نے، عمران خان نے، پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے میڈیا نے بھرپور طریقے سے تمام تر اختلافات ختم کر کے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ لیکن اب جبکہ ضمنی الیکشن کا نتیجہ آ چکا اور جس طریقے سے فارم 47 جاری کیا گیا، اس کے بعد اب یہ بات زبان زد عام ہے کہ جناب جو ہے وہ دشمنی میں، عمران دشمنی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ غیر سرکاری ترجمان جو ہیں وہ بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب سے جنرل صاحب جو ہیں وہ سخت ترین نفرت کرتے ہیں، اور سخت ترین نفرت کی وجہ سے ان کے لیے کوئی بھی رعایت نہیں ہے، یہاں تک کہ انصاف کا قتل بھی کیا جا رہا ہے، عدلیہ کو دبایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ سے لے کر ڈسٹرکٹ کورٹ تک سب کے سب انڈر پریشر ہیں، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے ایک خاندان کی خوشنودی کے لیے، ایک خاندان کو مسلط کرنے کے لیے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ میڈیا ہو چکا، عدلیہ ہو چکی، اور اب ایک جو نیا حملہ آیا ہے وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب، یعنی کہ علماء کرام کو بھی معاف نہیں کیا جا رہا اور ان پہ بھی سختیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب ایک مؤثر آواز ہیں، آپ ان کے نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ایک مؤثر آواز ہیں، تبلیغی جماعت کے وہ مبلغ ہیں، اور پاکستان کے عوام دنیا بھر میں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کل تک مولانا طارق جمیل صاحب وہ آنکھوں کا تارا تھے، سب کچھ تھے، لیکن جب سے انہوں نے اس فسطائی نظام کے خلاف آواز اٹھانا شروع کی اور انہوں نے کھل کر اظہار کیا، اور کچھ دنوں پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ان کا انٹرویو آیا، اس کے بعد وہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ گفتگو کی، اور انہوں نے جب واضح طور پر یہ کہہ دیا کہ یہ فسطائی نظام ہے، انہوں نے بول ٹی وی میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں، پاکستان کی شہریت رکھتا ہوں، کس طرح ان لوگوں کو خریدا گیا اور کس طرح خرید کے ایک دھوکے کے ساتھ حکومت بنائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کم بختو، چند ٹکوں پر تم نے 22 کروڑ عوام کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طریقے سے ارشاد بھٹی کے ساتھ بھی انہوں نے انٹرویو کیا، اور اس میں بھی انہوں نے کھل کر بات کی اور عمران خان صاحب کی تعریف کی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب بھی زیر عتاب آ گئے، اور پھر ہم نے میڈیا اور اس کے بعد سیاسی کارکنان اور اس کے بعد باقی جو مخالفین ہیں ان کو تو پہلے ہی دبا دیا تھا، ججز کو دبایا جا چکا تھا، اب علماء کرام کی باری بھی آ چکی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو اب تک کی اب انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی رپورٹ کر رہا ہے ان ساری چیزوں کو، اور اب یہ خبر عالمی خبر بن چکی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی زباں بندی کے پیچھے آخر ہے کون۔ اور مولانا نے خود بھی انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بھی ایک ان کا وائرل ہوا ہے، اس میں بھی انہوں نے بہت ساری باتیں بتا دی ہیں، اور وجہ صرف ایک ہی ہے، اور وجہ ہے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو میڈیا کے ساتھ ظلم ہوا، جو جوڈیشری کے ساتھ ظلم ہوا، جو پچھلے 3 سالوں میں فسطائیت برپا ہے، اس کے خلاف مولانا نے آواز اٹھائی۔ اس سے پہلے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی تعدیبی کارروائی نہیں کی گئی، اور ان کے خلاف بھی اب ان کو بھی سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں، ان ماؤتھ پیس کے ذریعے ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے وہی ایک خاندان اور خاندانی حکومت، وہی حکمران جو کہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ سب کے سب یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ مانسہرہ کے اجتماع میں مولانا طارق جمیل صاحب کو خطاب کی اجازت دی گئی، مانسہرہ کے اجتماع میں مولانا طارق جمیل صاحب کو خطاب کی اجازت نہیں دی گئی اور انہیں ویسے ہی واپس لوٹنا پڑا۔ مولانا طارق جمیل کے قریبی ذرائع کے مطابق انہیں خطاب کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ تبلیغی جماعت کی مرکز شورا کی جانب سے کیا گیا، جبکہ اجتماع کی انتظامیہ کے مطابق مانسہرہ اجتماع میں مولانا طارق جمیل صاحب کے خطاب کا کوئی شیڈول مقرر نہیں تھا، لیکن اس لیے انہیں خطاب نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ظاہر ہے پہلے یہی کہا جاتا ہے، اور یہ سچویشن آئی، اور اس کے بعد سے مولانا طارق جمیل صاحب کی 13 سے 15 منٹ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے اپنی بات کر دی اور انہوں نے گلے شکوے بھی کیے،
اور انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے تبلیغی جماعت کے اندر جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور مولانا طارق جمیل کے بیٹے یوسف جمیل نے اس موقع پر کہا کہ ایک تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ کرنے والوں نے تبلیغ کرنے سے روک دیا ہے، اور پھر نون لیگ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بھی پروپیگیٹ کرنے لگا، اور انہوں نے بھی مولانا طارق جمیل صاحب پہ ٹھیک ٹھاک کیچڑ اچھالا، اور پھر یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن نہ ہی پیکا ایکٹ عمل میں حرکت میں آیا، نہ ہی حکومت حرکت میں آئی، اور نہ ہی کوئی عالم دین حرکت میں آیا، کیونکہ علماء سو اور علماء حق سب کے سب خاموش ہیں، اور ان کو بھی پتہ چلا کہ جناب اگر مولانا طارق جمیل صاحب زیر عتاب آ سکتے ہیں تو پھر ہم بھی آ سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام کے تمام اس وقت علماء جو ہیں، بڑے بڑے نامور علماء، سب کے سب خاموش ہیں اور سب اپنی عزتیں بچانے کے چکر میں ہیں۔ اگست 2022 میں جب مولانا طارق جمیل صاحب نے عمران خان کی حکومت گرانے کے پس پردہ غیر ملک کی سازش کے بیانیے کو سچ قرار دیا تو لیگی اکاؤنٹس نے پھر ان کے خلاف پروپیگیٹ کیا اور ان کے خلاف محاذ کھول دیا اور ان کے خلاف کیچڑ اچھالا گیا، اور اس موقع پہ بھی علماء کرام جو ہیں وہ خاموش رہے، اور پھر یہ کہا گیا کہ ان کے تبلیغی جماعتوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ماضی میں اگر دیکھا جائے تو ماضی میں یہی تبلیغی جماعت جو ہے ان کے باتھ روم بنوانے میں نون لیگ پیش تھی، اور جب تک تبلیغی جماعت سے نون لیگ کے حق میں اور شریف خاندان کے حق میں آوازیں اٹھتی رہیں، اس وقت تک تبلیغی جماعت بھی اچھی اور علماء کرام بھی اچھے، عدلیہ بھی اچھی، میڈیا بھی اچھا، لیکن جیسے جیسے جہاں سے ان کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو پھر کوئی بھی اچھا نہیں رہتا۔ اس کے ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں عمران خان سے ملا تو انہیں شاباش دیتے ہوئے کہوں گا کہ آپ نے تو تاریخ ہی بدل دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ظلم مٹتا ہے اور مظلوم پنپتا ہے۔ مجھے اللہ پر یقین ہے کہ پاکستان کے حالات ضرور بدلیں گے اور عمران خان واپس آئیں گے۔ اور اس بیان کے بعد وہ پھر نون لیگ کی تنقید کی زد میں آئے، اور مولانا طارق جمیل کی پھر وائرل آڈیو میں انہوں نے کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کہیں بیان کیا تو رائے ونڈ کو تالے لگ جائیں گے، آپ اس لیے مجھ پر کانٹے لگا رہے ہیں۔ تو یہ بھی دھمکی دی گئی کہ اگر سپریم کورٹ بند ہو سکتی ہے، ہائی کورٹ بند ہو سکتی ہے، میڈیا بند ہو سکتا ہے، ٹیلی ویژن چینل بند ہو سکتے ہیں، اینکرز آف ایئر ہو سکتے ہیں، تو پھر مولانا طارق جمیل صاحب بھی آف ایئر ہو گئے، اور تبلیغی جماعت کو یہ کہا گیا کہ اگر مولانا طارق جمیل صاحب کو بولنے کی اجازت دی گئی اور وہاں بولے تو پھر تبلیغی مرکز کو تالے لگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو چپ کر کے ایک طرف بیٹھ جاؤں گا، لیکن تبلیغ مرتے دم تک کرتا رہوں گا۔ یہ مولانا طارق جمیل کی بات انتہائی معنی خیز ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بیان کیا تو رائے ونڈ کو تالے لگ جائیں گے، کیونکہ اردلی حکومت میں مخالف آوازوں کی زبان بندی کی یہ روایت بہت عام ہو چکی ہے، اور اس حکومت نے صحافیوں، شاعروں، مصنفوں اور انسانی حقوق کے لیے بولنے والے سمیت دیگر آوازوں پر دباؤ ڈال کر انہیں صرف اس لیے بند کروایا کیونکہ وہ اردلی حکومت کے خلاف بول رہے تھے، اور ماشاء اللہ حکومت میں تو تنقید برائے اصلاح کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے جناب کہ آپ جتنی بھی آوازیں بند کر دیں تو مسئلہ وہی ہے کہ ظلم کا نظام جو ہے وہ کسی صورت نہیں چل سکتا، ناانصافی کا معاشرہ نہیں پنپ سکتا، اور کفر کا معاشرہ، کفر کا نظام چل سکتا ہے، لیکن ظلم اور ناانصافی کا نہیں چل سکتا۔ تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ جناب جتنی مرضی آپ عمارتیں کھڑی کر لیں، مضبوط سے مضبوط عمارت اس فراڈ اور اس ظلم اور اس ناانصافی پہ کھڑے کریں گے، وہ عمارت ڈھہ جائے گی۔ بالآخر اس عمارت نے ڈھہنا ہے اور بڑے برے طریقے سے ڈھہنا ہے، اور اس عمارت کے نیچے کون کون آئے گا یہ وقت ثابت کرے گا، کیونکہ جتنا زیادہ بوجھ ہوگا اور جتنے زیادہ اس کے معمار ہوں گے وہ سب کے سب اس کا پھر ایندھن بنتے ہیں۔ جب یہ عمارت جو ہے وہ ڈھہے گی اور اس کے بعد پھر کوئی سخت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ تو بات طے ہے کہ قانون قدرت کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا، قرآن مجید کا حکم کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ تو یہی صورتحال ہے، یہی اصول ہے، یہی ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے۔
ہمارے طاقتور لوگ سمجھ نہیں پا رہے، وہ یک طرفہ ٹریفک، یک طرفہ سوچ چلائے ہوئے ہیں اور اپنے دل و دماغ کو انہوں نے مکفل کر لیا ہے۔ تو آگے دیکھتے جائیے آگے ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔